بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آل آر فائن. پریویسلی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے اولیور واکس ٹو لنڈن، وہ کس طرح سے بھاگ کر مسٹر ساربیریز کے یہاں سے آ جاتا ہے اور وہ سٹارٹ کر دیتا ہے لنڈن کی طرف چلنا، لوگوں سے پوچھتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے آہستہ آہستہ وہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، اور راستے میں وہ اپنا آپ کس طرح مینیج کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے کیونکہ اس کو مانگنا پڑتا ہے. ہی بیگڈ ان آرڈر ٹو اسٹے الائیو، اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ کرنا پڑا تھا. اس کے بعد اس کو اچانک سے ایک لڑکا ملتا ہے، آرٹفل ڈاجر جیک ڈاکنز. جیک ڈاکنز اسے پوچھتا ہے تو اولیور بتا دیتا ہے کہ وہ لنڈن جانا چاہتا ہے. جیک ڈاکنز بھی فوراً سے جو ہے مسٹر فیگن کے بارے میں اسے بتاتا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایسے ہمارے جیسے غریب بچوں کو، اور بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی کرائے کے، رینٹ کے رہائش گاہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں رہنے کی. پھر آرٹفل ڈاجر اسے کچھ بہت عجیب سی، اسٹرینج سی، گندی ڈرٹی سی گلیوں سے گزارتا ہوا لے جاتا ہے، اور آخرکار وہ بہت ہی برے، سب سے گندے گھروں میں سے ایک گھر ہوتا ہے جس کے آگے رکتے ہیں اور اوپر پہنچتے ہیں. وہاں پر ایک بوڑھا آدمی کھانا بنا رہا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت عجیب سا ہوتا ہے، گندا سا، اور 4-5 بچے راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں. اولیور کا اور مسٹر فیگن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے بائی آرٹفل ڈاجر. پھر آفٹر دیٹ مسٹر فیگن اسمائلڈ این اگلی اسمائل. مسٹر فیگن جو ہے بہت ہی بری سی ایک مسکراہٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. دا بوائز کم اپ ٹو اولیور، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھاگ کر اولیور کی طرف آتے ہیں. اینڈ شوک ہینڈز ود ہم، اور اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. اولیور تھاٹ دے ور ویری فرینڈلی بوائز. اولیور سوچ رہا تھا، یہ اس وقت جو اس کو لگا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی خوش مزاج اور دوستانہ مزاج رکھنے والے بچے ہیں، لڑکے ہیں. دین پھر مسٹر فیگن نے کہا سپر از ریڈی، کھانا تیار ہے. سپر میل، کھانا تیار ہے. اینڈ دے آل سیٹ ڈاؤن ٹو ایٹ، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. دے گیو اولیور، اب انہوں نے اولیور کو دیا سم فوڈ. دے گیو اولیور سم فوڈ، انہوں نے اولیور کو کچھ خوراک دی. اینڈ دا اولڈ جینٹل مین میڈ اے ہاٹ ڈرنک فار ہم. پھر اس کے بعد جو اولڈ جینٹل مین تھا، بوڑھا بڑا مہربان آدمی جو تھا، اس نے کیا کیا، ایک گرما گرم سی جو ڈرنک ہے، مشروب اس کے لیے بنایا. دا ڈرنک میڈ ہم ویری سلیپی، فیل سلیپی. اب اولیور اس قدر تھکا ہوا تھا، بالکل اس کا جسم چکنا چور تھا. ہی واز ویری ٹائرڈ. تو اس گرما گرم ڈرنک سے، اس مشروب سے اس کو عجیب سا سکون ملا. ایک بہت ہی سکون کی کیفیت اسے آنے لگی جس کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، اس پر غنودگی چھا گئی. سون اولیور فیل اسلیپ، اور جلد ہی اولیور جو ہے وہ سو گیا. ہی فیل اسلیپ. ہی ڈڈ ناٹ نو دیٹ فیگن واز اے رابر. اب اولیور کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فیگن جو ہے وہ ایک رابر ہے، ڈاکو ہے. A thief who took things from people's pockets. A thief اور چور ہے جو کہ لوگوں کی پاکٹس سے، جیبوں سے جو ہے چیزیں چراتا ہے. اینڈ ایون فرام دیئر ہومز، اور ان کے گھروں سے بھی. وہ ڈاکو تھا، چور تھا. چور جو چھپ چھپا کے چوری کرتے ہیں، ڈاکو جو کھلے عام ڈکیتی یعنی کہ چوری کرتے ہیں. اور فیگن یہ دونوں ہی کام کیا کرتا تھا. وہ لوگوں کی جیبوں سے بھی چرایا کرتا تھا اور ان کے گھروں سے بھی چوریاں ڈاکے کیا کرتا تھا. He did not know that Fagin taught boys and girls to be thieves like himself. اور اولیور کو اس بات کا تو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ اولیور کہاں آ کر پھنس چکا تھا، یا کس طرح سے اس نے آرٹفل ڈاجر نے اولیور کو بیوقوف بنا دیا تھا. فیگن جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو سکھایا کرتا تھا ٹو بی تھیوز، کہ وہ کس طرح سے جو ہے تھیو بن سکتے ہیں، چور ڈاکو بن سکتے ہیں. لائک ہم سیلف، جیسا کہ وہ خود تھا، جیسا کہ فیگن خود تھا. وہ اسی طرح کی جو ہے تعلیمات اور ٹیلنٹس جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا جو کہ برے
لوگ بن جاتے تھے، بری چیزیں سیکھتے تھے، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، چوریاں ڈکیتیاں کرنا، اور اولیور اس سب سے بے خبر تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ ری ریڈ یور لیسن، کوشچن آنسرس پچھلے چیپٹر کے پینڈنگ ہے، آئی نو، آپ کو بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلس، میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ۔ اللہ حافظ۔